الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اللہ مالک الالام ذو الجلال والاکرام اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ وجد مجدہ اعتزاز با برکات واسطے ہے انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا والی بطحا
حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی واسطے الذین ان مکناہم فی الارض، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید اندر فرماندے نے او لوگ جنہاں نو اسی زمین اندر جگہ دئیے، اقاموا الصلاۃ وہ نماز قائم کر دے وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کر دے وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ اور نیکی دا حکم دیندے نے وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی دے کولوں روک دے نے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں دی بے بہا قربانیاں قبول کر کے بر صغیر دے مسلمانوں ایک الگ وطن پاکستان دی شکل اندر عطا فرمایا۔ پاکستان دی بنیاد دو قومی نظریہ اور دو قومی نظریہ قائد اعظم دے بقول اس دن ہی قائم ہو گیا سی جس دن پہلا شخص ہندوستان اندر مسلمان ہویا، اور ہندوستان اندر اسلام دی تاریخ بہت پرانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ اندر اعلان نبوت فرمایا تو مکے دے کافر کہن لگے زمین تے تہاڈا جادو چل جاندا ہے، تانوں اسی رسول تا منیے جے آسمان تے بھی تہاڈا جادو چل جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کو کوئی جادو نہیں، میں اللہ دا رسول ہوں اور اللہ دا پیغام تہاڈے کول لے کے آیا۔ البتہ اگر تسی چاہندے ہو کہ اے چاند جڑا ہے اس نو دو ٹکڑے کیتا جائے، میں اپنے اللہ کو دعا کرنا اللہ پاک اپنی رحمت نال اس چاند نو دو ٹکڑے کر دے گا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار دے مطالبے تے آسمان دے چاند دی طرف انگلی اٹھائی، اور جدو آپ نے انگلی دا اشارہ کیتا چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک حصہ پہاڑ دی ایک طرف اور دوسرا چاند دا حصہ پہاڑ دی دوسری طرف نظر آ رہا سی۔ ہندوستان دی ریاست کیرالہ، ہندوستان اندر مختلف راجہ دی حکومتاں سن، تو کیرالہ دا جو راجہ سی مختلف نام تاریخ اندر اس دے آئے نے، چیئرمین فرمال، بعض نے کوئی ہور نام ہی دسے نے۔ شک کمر دا اے واقعہ اس نے اپنی اکھاں نال ویکھیا، اپنے وہ مقام دی چھت تے اپنے عزیز و اقارب نال بیٹھا سی کہ اس نے چاند نو دو حصیاں چندہ ویکھیا، اور پھر اپنے
آئزہ و اقارب کو سوال کیتا کہ مینوں وہم ہویا یا تساں بھی دیکھیا کہ چند دو حصیاں جو ہو گیا سی، تو او دے آئز و اقارب کہن لگے کہ اساں بھی دیکھیا ہے۔ چنانچہ اس نے اس کی جستجو شروع کرتی۔ تاریخی روایات بعض چاہتا ہے کہ وہ خود گیا، بعض چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے نو بھیجیا، اور وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبا سفر کر دیا۔ اس ویلے سفر دے اسباب یا خچر سن یا گدے گھوڑے اونٹ سن، کئی مہینے لگ گئے پہنچ دیا اور اس بات کی خبر لیندے ہیں۔ آخر کار پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات ہوئی اور آپ تے ایمان لے آئے۔ واپسی تے رستے دے اندر ہی سفر دے دوران ہی انہاں دی موت واقع ہو گئی۔ تو ہندوستان اندر اسلام بہت پرانا پہنچیا نبی علیہ السلام دے دور چ۔ اس تو بعد عرب تاجرین جڑے آئے سن ایتھے کاروباری سلسلے اندر، انہاں دے ذریعے پھر تقریباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور مبارک اندر 12 صحابہ کرام بر صغیر اندر آئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ دے دور اندر 5 صحابہ کرام بر صغیر چائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دے دور خلافت اندر 2 صحابہ ہندوستان اندر آئے۔ تو اسلام ہندوستان اندر پھیلیا۔ اسلام پھر آخر محمد بن قاسم دے دور اندر حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم نو بھیجیا۔ اس نے تیبل دی بندرگاہ اور ملتان تک دا علاقہ فتح کیتا۔ مسلمان اس ملک دے اندر ہندوستان اندر اللہ دی عبادت کرنے والے اور اکثریت ہندوؤں دی، دیگر اقوام بھی آباد سن لیکن اکثریت ہندوؤں دی سی گائے دی پوجا کرنے والے۔ مسلمان گائے دی قربانی کر کے گائے نو کھا جاندے اور ہندو گائے دا پیشاب بھی پاک سمجھ دے، شفا سمجھ دے، پی جاندے، اس دی پوجا پرستش کر دے۔ تو یہ 2 قوماں دا نظریہ الگ سی، 2 قومی نظریے دی بنیاد پہ پاکستان وجود چایا۔ اس تے علماء کرام تو تاریخ اندر اور دوسرا ابلاغ ذرائع ابلاغ اور نشریات دے ذریعے سب کچھ سن چکے ہو۔ پاکستان قائم ہونے تو بعد جو پاکستان دے اندر نظام نافذ ہونا چاہیے سی، اللہ پاک نے قرآن چ دسیا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، او لوگ جدو اسی انہاں نو زمین اندر جگہ دینے ہیں، ملک عطا کرنے ہیں، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کر دینے، وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کر دینے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی دا حکم کر دینے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی تو روک دینے۔ یہ 4 کام نے اسلامی ریاست دے اقامت صلاۃ اور زکات اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی
جدو مکیوں ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت صلاۃ کا اہتمام کیتا۔ سب تو پہلے نبی رحمت نے مسجد بنائی اور اس مسجد واسطے آپ نے جگہ ایک پسند فرمائی، جو جگہ کچھ یتیمہ دی سی، آپ نے فرمایا سامنونی میرے نال سودا کر لو، جگہ دا پیسے لے لو۔ تو یتیم بچے کہنے لگے لا نطلب ثمنہ الا اللہ، اے دی قیمت اسی تواڈے کولوں نہیں لان گے، اے دی قیمت اسی اللہ تو ہی لان گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس طرح نہیں، میں قیمتاں نے جگہ تواڈے کولوں لان گا۔ تو پیارے پیغمبر نے انہاں کولوں جگہ خریدی اور اتھے مسجد بنائی، 100 ہاتھ لمبی اور 60 ہاتھ چوڑی۔ جو حجاج کرام حج کرناستے تشریف لے گئے یا عمرہ کرناستے، انہوں نے دیکھے ہے کہ مسجد نبی دے اندر ستونہ دے اتے لکھے ہویا ہے کہ ہاذا حد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسجد نبوی دی حد دے، ایتھوں تک نبی علیہ السلام نے مسجد بنائی، وہ 100 ہاتھ لمبی 60 ہاتھ چوڑی۔ پہلا کام ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانا والا کیتا اور اقامت صلاۃ نماز دا قائم کرنا کہ ہر مسلمان تے کلمہ پڑھن تو بعد نماز ضروری ہے، اور نماز تو بغیر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ اسلام دا ایمان دا تصور ہی کوئی نہیں۔ کتے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر دے درمیان فرق نماز ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ کتے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب تو پہلے قیامت والے دن جس چیز دا حساب ہوئے گا وہ نماز ہوئے گی۔ کتے آپ نے فرمایا کہ نماز جو ہے اس تو بغیر اسلام دا تصور نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، دو بندے آئے اور پیچھے بیٹھ گئے، جماعت دے نال مل کے نماز نہ پڑھی۔ نبی علیہ السلام نے سلام پھیریا، انہاں دو بندیاں نو مخاطب کر کے فرمایا الستما مسلمان، تسی دوویں مسلمان نہیں؟ تو کہنے لگے جی اسی مسلمان ہاں جی۔ فرمایا پھر نماز کیوں نہیں پڑھی جے مسلمان جے تھا؟ کہنے لگے اسی اپنے گھر اندر نماز پڑھ لی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک گھر اندر بھی پڑھی ہوئے، جدو مسجد اندر آئے جماعت کھڑی ہوئے تے جماعت نال مل جائے تاکہ دیکھن والا اے نہ سمجھے بھی یہ مسلمان ہی نہیں جڑا نماز نال شامل نہیں ہویا۔ طائف دے لوگ نبی علیہ السلام کو لے آئے، یہ وہی لوگ نے جنہاں نے نبی علیہ السلام کو بڑا زخمی کیتا سی، ستایا سی، ظلم و ستم کیتے سی۔ ہن جو مکہ فتح ہو گیا اور آس پاس دے قبائل بھی فتح ہو گئے، انہوں نے کہا بھی ہنو اسی مشروط طور پہ مسلمان ہو جائیے تاکہ ساڑی عزت رہ جائے۔ انہوں نے ایک نمائندہ وفد آیا، اس وفد نے آ کے کیا جیسی مشروط طور پہ مسلمان ہونا چاہنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی تہاڈیاں شرطاں کی نے؟ تو کہنے لگے ساڑی شرط یہ ہے کہ اسی زکوٰۃ نہیں دینی۔ آپ نے فرمایا چلو نہ دیا جائے۔
پھر کہنے لگے اسی جہاد نہیں کرنا. آپ نے فرمایا چلو نہ کرے آجے, اسی مال غنیمت جو حصہ لینا ہے. آپ نے فرمایا چلو لے لے آجے, اساں بھکھے نہیں رہنا. جڑا تسی روزے رکھ دے ہو, بھوک پیاس برداشت کر دے ہو, اساں بھکھے نہیں رہنا. فرمایا چلو تسی روزے بھی نہ رکھے آجے. اے ود آکھن لگے کہ اساں لا نجبا سی نماز بھی کوئی نہیں پڑھنی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ الصلاۃ, جس دین اندر نماز نہیں وہ دین کہلان دا حقدار ہی نہیں. نماز تو بغیر کادا دین ہے, نماز تو بعد کادا اسلام, نماز تو بغیر کوئی شے نہیں. نماز بنیاد اصل ہے تمام دین دی, تمام اسلام دی. اور نماز ہی ہے جو مسلمان دا شعار بھی ہے, پہچان بھی ہے. اور نماز ہی ہے جو انسان نو زندگی دے اندر سیدھے رستے دے چلن واسطے رہنمائی کر دی. نماز انسان نو برائیاں تو روک دی ہے, نماز بے حیائی تو روک دی ہے, نماز نال اخلاق بہتر ہوندے نے, نماز نال کردار بہتر ہوندا ہے, نماز نال انسان دی دنیا بہتر ہوندی ہے, اور نماز نال انسان دی آخرت بھی بہتر ہوندی ہے. آئیے میں ذرا ترتیب وار تو انہوں دسوں گا کہ نماز دا دنیا چ کی فائدہ ہے. ایک آدمی آن والا آیا, وہ آکے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے ان فلانا یصلی و یسرق, محبوب جی فلانا بندہ نماز بھی پڑھدا ہے, چوری بھی کردا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے نے ستنہاہ ما تقول, جیڑی گل تو کرنا ہے کہ نماز بھی پڑھدا ہے چوری بھی کردا ہے, اگر نماز پڑھدا رہا تے چوری چھڑ جائے گا. صحابی دسدا رہا جی فلانا بندہ بدکاری بھی کردا ہے تے نماز بھی پڑھدا ہے, فلانا بندہ جھوٹ بھی بولدا ہے تے نماز بھی پڑھدا ہے. نبی علیہ السلام ہر گل دے جواب اندر کہندے گا ستنہاہ ما تقولو, جو تو کہنا ہے اگر وہ نماز پڑھدا رہا تے اودیاں ساریاں برائیاں ہی ختم ہو جان گیاں. کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر بھی اعلان کیتا ہے نا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. نماز بے حیائی تو روک دیئے, نماز برائی تو روک دیئے, نماز انسان دا اخلاق درست کر دیئے. نماز پڑھیا اللہ رب العالمین انسان دی زندگی دی ضروریات بھی پوریا فرماندا ہے. نماز پڑھن نال اللہ مشقتاں ختم کر دیندا ہے. اگر کوئی مشقت والا کام کردا ہے, زور والا کام کردا ہے, اس زور والے کام تو عاجز آ گیا ہے, نماز پڑھدا تے اللہ پاک انہوں اس زور مشقت والے کام دی بجائے وہ ہلکا تے آسان کام عطا فرما دے گا. نماز انسان واسطے ایک معراج ہے, اللہ نال ملاقات کران دیئے, زندگی نو بہتر کر دیئے, اور انسانی ضروریات اللہ نماز دے ذریعے پوریاں فرماندا ہے. آئیے میں ایک حدیث سناواں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی. میرے پیغمبر دے صحابی آئے, آکے اپنی بیگم نو آندے نے کھان واسطے کوئی چیز ہے, بیگم آندی ہے کوئی چیز نہیں, کھان نو کچھ نہیں. صحابی چپ کر کے باہر جنگل اندر نکل گیا, جا کے اس نے دو رکعت نماز حاجت نیت لئی, پھر دعائے حاجت پڑھی, دعائے حاجت پڑھ کے گھر آیا. بیگم نو آندا سنا میں اللہ تو دعا کر کے آیا, اللہ نے کوئی رحمت کیتی ہے کہ نہیں؟ بیگم آندی آ میں تینوں منظر دکھاواں. پکڑ کے تندور تے لے گئی, تندور چ روٹیاں پک دیاں پئیاں, باہر نکل دیاں پئیاں. پھر انہوں پکڑیا تے چکی تے لے گئی, چکی چل دی پئی ہے, وچوں آٹا نکلدا پیا ہے.
صحابی ویکھدا رہیا آخر صبر نہ ہویا انہیں چکی دا پاٹ چکیا چک کے ویکھیا کہ آٹا دانے کتھوں ہوندے پے گالا کتھوں ہوندا پیا اے کنہ کجے پیچھے سٹاک پیا اجے چکی دا پاٹ چکیا ہی ہے تے چکی چلنی بند ہو گئی آٹا نہ بند ہو گیا پھر صحابیہ اپنے خامد نو تنور تے لے گئی انہیں تنور نو ویکھیا تے وچ چاٹی مار کے ویندا اے کہ تنور دے اندر روٹیاں کون پکاندا پیا کتھوں پک پک کے آندیاں نے کنیاں روٹی اندر لگیاں ہویاں نے جدوں روٹیاں چاٹی ماری تے روٹیاں آنیاں بند ہو گئیاں صحابی نبی علیہ السلام دی مجلس اندر پہنچیا آندا سونیا ایسا اس طرح کر کے میرے نال معاملہ پیش آیا میں جدوں چکی تے گیا تے چکی دا پاڑ چکیا چکی چلنی بند ہو گئی تنور وچ چاٹی ماری ہے تے تنور چ روٹیاں آنیاں بند ہو گئیاں میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اے میرے صحابی تو جلد بازی کیتی ہے بڑی کال کیتی ہے تیری جلد بازی دی وجہ تو اے چکی بند ہوئی روٹیاں آنیاں بند ہوئیاں اگر تو نہ چکی دا پاٹ چکدا نہ تنور اندر چاتی ماردا قیامت تک تیری چکی چل دی رہندی قیامت تک تیرے تنور چ روٹیاں پک پک کے نکل دیاں رہندیاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے کسے دے پیسے دینے سی تے انہاں نے کسے تو پیسے لینے سی پیسے لین واسطے گئے انہیں کہا یار پیسے دے ہے کوئی نہیں مینوں زمین دا ایک ٹکڑا ملیا اگر اے لے لوے تے تیری مہربانی ہے پر اے ذہن چ رکھی اینو پانی نہیں لگدا اونچی بڑی ہے وہ کہنے لگے چل مینوں یہی دے دے حضرت جابر گئے جس جگہ جڑی جگہ انہاں دسیا کہ آ میرا ٹکڑا ہے آ کتا ہے زمین ہے اوتھے 2 رکعت نماز پڑھی نماز پڑھ کے اپنے خادم نو آکھیا غلام نو ایتھے ٹویا پٹنا شروع کر انہیں ٹویا پٹنا شروع کیتا ہے اے کوئی ساڈی سرزمین نہیں بلکہ اے عرب دی سرزمین ہے پتھریلی انہیں جدوں ٹویا پٹنا شروع کیتا ہے اجے 1 لاکھ جنہ ٹویا پٹیا ہے اللہ پاک نے وچوں پانی دا چشمہ چلا دیتا ہے مٹھے پانی دا چشمہ اے جناب دی زمین نو شراب کرن لگ گیا نماز پڑھیا اللہ رب العالمین دنیاوی ضروریات بھی پوریا کردا ہے تے نماز ایسی شے جڑی انسان دے نال جاندی ہے قبر اندر بھی جاندی ہے حشر اندر بھی کم دیندی ہے حوض کوثر تے بھی کم دے گی جنتاں دے اندر بھی نماز کم دے گی اب دیکھنا جدوں بندہ فوت ہو جاندا ہے حدیث وچ جاندا ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عطاہ ملکان انو دفنا کے لوگ آ جاندے نے 2 فرشتے آ جاندے نے فیقیدانہ انو اٹھا کے بٹھا لیندے نے تے انو آندے نے مر ربکا تیرا رب کون ہے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے ما دینوں کا تیرا دین کی ہے اے بندہ جڑا نمازی ہوندا ہے دنیا دے اندر نمازاں دی پابندی کردا ہے نماز اگے پیچھے نہیں کردا اے فرشتیاں نو آکھے گا ذرا صبر کرو ذرا ٹھہرو اے ویکھو نا سورج اے غروب ہون دے قریب پہنچن والا ہے تے میری اثر دی نماز اجے رہندی ہے مینوں نماز پڑھ لین دیو پھر میں تواڈے سوالاں دا جواب دیاں گا جدو اینی گل کردا ہے نا کہ نماز پڑھ لیندے ہو پھر سوالاں دا جواب دیاں گا تے منکر نکیر نو آندے نے نم کا نومت لوروش سو جا جویں دلہن سو جاندی ہے او دے آرام دا خیال رکھیا جاندا ہے او دے کول کوئی کم کار نہیں کرایا جاندا اج تینوں نماز دی ضرورت نہیں تو سکون نال سو جا اے نماز ہے جس دی وجہ تو رب کائنات نے قبر دے اندر آسانیاں فرما چھڑی نے سوال و جواب تو جان ہی چھٹ گئی ہے تے جڑا سوال و جواب دے اندر پھس گیا نا او دا تے بڑا برا حال ہے دعا کرو اللہ بغیر حساب تو ہی سانو سارے نو معاف فرما دے بغیر حساب تو ہی معاف فرما دے حساب دینا بڑا اوکھا ہے
بنی اسرائیل دا ایک بندہ انہیں 5000 سال اللہ پاک دی عبادت کی تھی 5000 سال ایک پہاڑ تے نکرتے بہ کے نا عبادت کر دا رہا تے اے دے دل دے اندر آیا میں تے بڑی عبادت کی تھی 5000 سال میں کوئی گناہ نہیں کیتا کوئی نافرمانی نہیں کیتی میں نماز ہی پڑھدا رہا ذکر ہی کردا رہا عبادت اندر ہی مشغول رہا رب کائنات پوچھ دے نے اس بندے نو ہاں بھائی میری رحمت نال جنت میں جانا ہے یا اپنے اعمال دی وجہ تو جنت میں جانا ہے اینو مان سی اپنے اعمال دا آندا جی میں اپنے اعمال نال جانا ہے جنت میرا حساب ہونا چاہیے اللہ فرماندے نے چلو تیرا حساب کرنے آ تیرے اعمال دا اندازہ لانے آ تو 5000 سال پہاڑ تے بیٹھ کے عبادت کیتی ہے پہلے تے انصاف دا تقاضا ہے پہاڑ نو 5000 سال تیرے تے بٹھایا جائے باقی گلاں بعد چھوڑ گیا 5000 سال او پہاڑ دا وزن تیرے تے پایا جا جدے تے تو وزن پا کے بیٹھا رہا ہے آندے اللہ میں تیری رحمت نال جنت وچ جانا چاہنا اللہ فرماندے نے چل پھر جے میری رحمت نال جانا ہی میں تینوں اپنی رحمت دے نال جنت وچ داخل فرما دیاں گا اللہ دے کول دعا کرنی چاہیے نیکیاں بھی کرنی چاہیے نال دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ حساب دین جوگے نہیں حساب دینا تے ایک پل دا بھی بڑا مشکل ہے اللہ اپنی رحمت نال بغیر حساب تو ہی معاف فرما قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دا دن سورج قریب آ چکیا ہوئے گا سورج قریب آ چکیا ہوئے گا ہر پاسے گرمی ہوئے گی کوئی درخت نہیں ہوئے گا کوئی سایہ نہیں ہوئے گا کوئی مقام نہیں ہوئے گا زمین تانبے دی طرح تپ دی پئی ہوئے گی ہر بندہ پریشانی دے اندر مبتلا ہوئے گا ہر بندہ کھے گا حساب کتاب ہو جائے چلو بعد جنہیں جنت جانا ہے جنت جائے جنہیں دوزخ جانا ہے دوزخ جائے پر ایس سختی تو کہ جان چھٹ جائے نا اتنی گرمی اور اتنا جناب جان جڑی ہے مونو آئی ہوئی ہے سارے لوگ کٹھے ہو کے اللہ دے پیغمبر آدم علیہ السلام کو لے جان گے بابا جی دعا کر دیو اللہ حساب کتاب لے لے بابا جی کہن گے بیٹھے ہو میں نو اللہ نے کیا سی درخت دا پھل نہیں کھانا میں کھا بیٹھا سا جے آج جان دیا ہی اللہ نے یہ پوچھ لیا میں روکیا سی تے پھل کیوں کھاتا تے میرا جواب کی ہوئے گا لستو ہونا کا میں تو اڈا سفارش نہیں کر سکتا تسی جو نوح علیہ السلام کو لے نوح علیہ السلام جواب دے دیں گے کہن گے جو ابراہیم علیہ السلام کو لے ابراہیم علیہ السلام جواب دے دیں گے کہن گے جو تسی موسیٰ علیہ السلام کو لے موسیٰ علیہ السلام جواب دے دیں گے آخرکار ساری دنیا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آ جائے گی اور آ کے کہے گی کہ اے اللہ دے پیغمبر تسی ساڈی سفارش کر دیو نبی علیہ السلام فرماندے نے جدو لوگ میرے کھلے آ جان گے تے میں فَأَخِرُّ سَاجِدًا میں سجدے اندر چلا جاواں گا تے سجدے اندر اللہ میں نو کچھ کلمات سکھائے گا اس ویلے میں وہ کلمات پڑھ کے اللہ دے کولے سفارش کراں گا اللہ کہے گا ارفع رأسک سل تؤتا اشفع تشفع محبوبات تسا سجدے کر کے میں نو راضی کر لیا ہن تسی سر چکو سفارش کر دے جاؤ میں تو اڈی سفارش مندا جاگا تسی جدی جدی سفارش کرو گے میں قبول کر لاں گا اشفع تشفع سل تؤتا جو منگو گے میں عطا کر دیاں گا نبی علیہ السلام پھر سفارش کرنگے یا اللہ حساب کتاب ہو جائے حساب کتاب ہو جائے گا میں دسنی جڑی گل چاہنا نا اللہ دے پیغمبر نے سانو دسیا کہ آخرت اندر میں سجدے جاں گا کی مطلب کہ نجات سجدے جی ہوندی ہے معاملات سارے سجدے اندر ہی حل ہوندے نے اور پھر نبی علیہ السلام سفارشاں کرنگے اپنی امتیاں اور نبی علیہ السلام دیاں سفارشاں اللہ قبول کر کے امت دے لوگاں نو معاف کردہ جائے گا
مصطفیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں سفارشاں کر کے اپنی امت کو بخشوایا، میری امت جنت چلی گئی، میرے کچھ امتی ایسے نے جنہ دی میں سفارش جے کیتی نہیں سی تے سفارش تو پہلے وہ جہنم وچ چلے گئے سی، یا اللہ مینوں انہاں دی بھی سفارش دی اجازت دے۔ اللہ فرمان گے محبوبہ جا کے اپنے امتیاں نو جہنم چوں پہچان کے باہر کڈ لو تے جنت دے اندر لے جاؤ۔ تے نبی علیہ السلام آکھن گے یا اللہ میں امتیاں نو جہنم چوں کیویں پہچانا گا، انہاں نو تے اگ نے ساڑ کے کوئلہ بناتا ہے۔ رب کائنات فرمان گے اے میرے محبوب جدوں میں تیرے امت دے گناہگاراں نو جہنم وچ داخل کیتا سی تے جہنم نو اودوں نال کہہ دتا سی کہ انہاں دے وضو والے اعضاء نہیں ساڑنے، تواڈے امت دے وضو دے اعضاء اوویں چمکدے ہون گے، انہاں نو پہچان کے اعضاء تو تسی جنت چوں جہنم چوں پار کٹ کے جنت اندر لے آؤ۔ کائنات دے امام جا کے اپنے امتیاں نو پہچانن گے کنہاں نو جڑے وضو کردے سی، جڑے نمازاں پڑھدے سی، انہاں نو بلا کے آ جاؤ جنت دی طرف آ جاؤ۔ جدو سارے انہوں میرے مصطفیٰ کٹ لین گے تے فرمان گے یا اللہ اینا دے دے جسم گلے پہنے، اینا دے تے کچلو وقت دے پہنے، اینا دے تے بدبو آ رہی ہے، میں جنت دے اندر انہوں کیویں لے کے جا۔ اللہ فرمان گے محبوبہ جنت دے بڑھدیاں ساری میں ایک نہر چلا چھڑیے، اینا انہوں بڑھدیاں اس نہر دے اندر داخل کر دیو۔ جدو نہر دے اندر میرے مصطفیٰ انہوں نے داخل کرنگے، جدو نہا کے باہر نکلنگے ایدہ جی میں انگوری زمین جو نکل دیئے او دیتے نہ کوئی گرد و غبار ہوں دیئے نہ او دیتے کوئی خراش ہوں دیئے، انج ترو تازہ فرمایا ایدہ ترو تازہ صاف ستھرے جسم ہونگے کہ پھر انہوں نے اللہ جنت دے اندر داخل فرما دے گا۔ جہنم دے جو نکلن واسطے بھی نماز کا مائی، گناہ دی وجہ تو جہنم میں چلے تے گئے لیکن نکلن واسطے نجات واسطے نماز ہی کا مائی۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں حوض کوثر دے ہوں گا قیامت والے دن اور اپنی امت نو حوض کوثر دے جام پلاواں گا۔ پیاس لگی ہوئے گی بڑی، جڑا ایک باری پھر حوض کوثر تو پی لے گا انہوں جنت دے داخلے تک دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ صحابہ کرام نے پھر سوال کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتھے دے آدم علیہ السلام تو لے کے تواڈے تک ساریاں قوماں ساریاں امتاں ہون گیاں، تسی سانو کیویں پہچانو گے کہ میری امت آ گئی ہے؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے امتیو قیامت والے دن جویں تواڈے کسے نے گھوڑے رکھے ہون استبل ہوئے گھوڑیاں دا اور او دے اندر 5 کلیان گھوڑے ہون جنہ دے کھور چٹے جنہ دے متھے چٹے ہون، کیا تسی اپنے 5 کلیان گھوڑیاں نو پہچان لو گے کہ نہیں؟ صحابہ نے جی بالکل پہچان لیں گے، موٹی نشانی ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت 5 کلیان ہوئے گی، انہاں دے وضو والے اعضاء چمک دے ہون گے تے میں انہاں نو پہچان کے حوض کوثر کو اپنے ہتھی جام کوثر پلاواں گا، آب کوثر دے جام پلاواں گا۔ سبحان اللہ، اے نماز ایک ایسی شے ہے کہ جدے نال انسان دی زندگی بھی بہتر ہوندی ہے، نماز نال قبر دے اندر بھی آسانیاں ہوندیاں نے، نماز دے نال میدان حشر وچ بھی آسانیاں ہوندیاں نے، نماز پڑھن والے تے پڑھن والے نو حوض کوثر دے جام بھی پلائے جان گے۔ نماز پڑھنے والا اگر کوئی گناہگار سی اور وہ گناہاں دی وجہ تو جہنم اندر چلا بھی گیا، اس نماز دی برکت دے نال میرے مصطفیٰ پہچان کے جہنم چوں نکال لین گے تے جنت دے اندر لے جان گے۔ میرے بھائیو اس واسطے نماز اسلام دا اہم ترین رکن ہے، جدے متعلق اللہ نے فرمایا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ جنہاں نو اسی زمین دے اندر جگہ دینے ہیں
میرے بندے ایماندار مومن مسلمان انہاں دا کام کی ہے کہ پہلا کام اقام الصلاۃ او نماز قائم کر دے، دوسرا کام ہے آتوا الزکات زکات ادا کر دینے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ نیکی دا حکم دے دینے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ تے برائی دے کو روک دینے۔ یہ چار کم اسلامی سٹیٹ کی ذمہ داری۔ آج ملک پاکستان دے اندر ہر طرف بد امنی ہے، پاکستان دی معیشت غیر مستحکم ہے، اور پاکستان دے حالات تواڈے سامنے نے، کوئی بیان کرنے دی ضرورت نہیں، اور اس دی مین اور بنیادی وجہ کی ہے کہ پاکستان اسلام دے نام تے قائم کیتا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور جو ایک اسلامی سٹیٹ دیاں ذمہ داریاں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار کم دسے نے کہ اسلامی حکومت دی ذمہ داری ہے کہ نماز دی پابندی کروائے، زکات دی پابندی کروائے، امر بالمعروف دا شعبہ قائم کرے، نہی عن المنکر دا شعبہ قائم کرے۔ اسلامی حکومت دیاں ذمہ داریاں نے اساں ان ذمہ داریاں نو بھلا دیتا، ذمہ داریاں نو چھڑ دیتا۔ نتیجہ کی نکلیا کہ اللہ دی رحمت ساڈے تو رخ موڑ گئی، ملکی مجموعی طور پہ ساڈے حالات ماڑے ہو گئے، بد امنی ہوگی، گھر دے اندر بیٹھا ہویا بندہ بھی وہ بھی بے خوف نہیں اور امن نہیں، وہ بھی ڈرتا بھی پتہ نہیں کیڑے ویلے کوئی ڈاکو میرے گھر دے اندر داخل ہو کے یرغمال بنا کے لٹ کے لے جان گے۔ یہ وجہ صرف اور صرف کی ہے کہ اسی اسلام دے نام تے ملک تے حاصل کر لیا، لیکن اس ملک دے اندر اسلامی قانون نافذ نہ کیتا۔ میرے بھائیو، حکمرانہ دی اپنی ذمہ داریاں نے، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کیتیاں، انہوں دی پوچھ انہوں نے ہوئے گی، وہ دا جواب انہوں نے دینا ہے۔ کچھ ذمہ داریاں ساڈیاں نے جنہ دا سوال ساڈے کولوں ہونا ہے اور جنہ دا جواب ساڈے کولوں لیا جانا ہے۔ ساڈیاں ذمہ داریاں کی نے؟ اگر حکومت نظام صلاۃ قائم نہیں کر دی تو مسلمان اپنے طور تے نظام صلاۃ قائم کر، ہر بندہ نمازی بنے، اپنے اولاد کو نمازی بنائے، اپنے اہل و عیال کو نماز دا حکم دے، اپنے دوست احباب کو نماز دی دعوت دے، خود نمازی بنے، دوسرے کو نماز دی دعوت دے کے انہوں نے بھی نمازی بنائے، اور زکات خود بھی ادا کرے، دوسرے کو بھی زکات دین دی ترغیب دلائے۔ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اپنی اپنی ڈیوٹی ہر بندہ سر انجام دے، نیکی کا حکم دے۔ کون دے وے نیکی دا حکم؟ فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اگر کسی نے ایک آیت ہوندی ہے اس دی بھی تبلیغ کر دیو۔ اور فرمایا حجۃ الوداع دے خطبے دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جڑے آج موجود ہیں نا میرے کھلے، اے میرا پیغام انہاں لوگاں تک پہنچا دیں جو اتھے موجود نہیں، انہاں لوگاں تک میرا پیغام پہنچا دیں جو اتھے موجود نہیں۔ پھر صحابہ کرام نے ویہ لوگ دیتے عمل کی میں کیتا ہے، 1,20,000 تو زیادہ صحابہ سن۔ حجۃ الوداع دے خطبے اندر مکہ صحابہ دی کنیاں قبرانے 20، مدینے اندر صحابہ دی کنیاں قبراں 20، اور لکھاں دی تعداد کے اندر صحابہ کدھر گئے؟ وہ پوری دنیا دے اندر پھیل گئے، اور انہوں نے جا کے اللہ دے دین دی دعوت ہر جگہ دے پہنچانی شروع کی تھی۔ 17 صحابہ بر صغیر دے اندر آئے، 17 صحابہ انہوں نے آ کے اس بر صغیر دے اندر اسلام دی دعوت پھیلائی۔ تو میرے بھائیوں، ساڈی ڈیوٹی ہے اسی نیکی دا حکم دئیے، آسن انداز دے نال اپنے گھر دے اندر، اپنے دوست احباب دے اندر، اپنے معاشرے دے اندر، اپنے محلے دے اندر خود نمازی بنیے، دوسرے کو نماز دی دعوت دئیے، خود زکات ادا کریے، دوسرے کو زکات دی دعوت دئیے۔ اسی طرح نیکی دے کام جتنے بھی نے انہاں نیکی دے کماں دی طرف لوگاں نو بلائیے، خیر دی کمی نہیں۔ جو ساڈا سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا اس نے تصویر دا ایک رخ پیش کیتا ہے لوگاں دے سامنے، اور اس ایک رخ دا نتیجہ ہے کہ لوگ بے راہ روی دا شکار ہوئے نے۔
کیونکہ ہر ویلے ہی دسیا جا رہا ہے فلاں لٹ گیا، فلاں کھا گیا، فلاں انج ہے، فلاں انج ہے، فلاں نے چاہ برائی ہے، فلاں نے چاہ برائی ہے، فلاں نے چاہ عیب ہے، فلاں نے چاہ عیب ہے۔ اساں مسلمانوں دے عیباں نو تلاش کر کے عیب ہی عام کیتے نے کہ دی خوبی نو بیان نہیں کیتا۔ بھائی اس ملک پاکستان دے اندر اگلے دن اخبارات اور سوشل میڈیا دی زینت بنیا وہ بچہ جنہوں 5 لاکھ روپیہ ملیا، 5 لاکھ روپیہ، اور اس نے 5 لاکھ روپیہ اعلان کیتا سوشل میڈیا تے جگہ جگہ کہ بھئی میں نو 5 لاکھ روپیہ لبیا جدہ ہے گیا لے لو۔ ساڈا میڈیا ایہو جے اچھے کام جڑے نے انہاں دی نشر و اشاعت نہیں کردا، انہاں نوں نہیں پھیلاندا۔ کتنے رفاہی ادارے کام کردے پہنے جتھے یتیماں دی پرورش ہوندی ہے، تواڈے بورے والے دے اندر ہی 2 بڑے بڑے ادارے نے یتیماں دی پرورش دے، جتھے انہاں نوں اچھی تعلیم دتی جاندی ہے، انہاں نوں گھر دا ماحول دتا جاندا ہے، انہاں نوں اعلیٰ تعلیم جڑی او دلوائی جاندی ہے، انہاں دے تمام اخراجات پورے کیتے جاندے نے۔ کوئی بندہ اچھائی نو عام نہیں کردا، اچھائی نہیں بیان کردا۔ کتنے لوگ نے جو اپنے آپ تے دوسرے نوں ترجیح دینے والے نے۔ تو میرے بھائیوں جتھے خرابیاں بیان کیتیاں جاندیاں نا، خوبیاں بھی بیان کرو۔ اے مسجداں نوں آباد کرنے والے کون نے؟ اے مسجداں نوں بنان والے کون نے؟ اے غربا، یتاما، مساکین انہاں دے نال تعاون کرنے والے کون نے؟ وہ بھی پاکستانی معاشرے دے لوگ ہی نے۔ اس واسطے اچھائیاں بیان کرو، اچھائیاں نوں عام کرو، خوبیاں انہاں نوں بیان کرنا چاہیے، وہ ہندیاں بیان کرنے واسطے نے۔ عیباں تے برائیاں نوں اللہ دے رسول نے دیکھیا پردے پاؤ۔ جڑا من ستر مسلمان سترہ اللہ، جڑا کسی مسلمان دے عیب تے پردہ پاندا ہے اللہ تعالیٰ او دے عیباں تے پردے پا دیندا ہے، اور جڑا کسی مسلمان نوں ذلیل کرنے دی کوشش کردا ہے وَيَفْزَاهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ اتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ۔ جڑا کسی مسلمان دے عیب تلاش کرن لگ جاندا ہے اللہ پھر او دے عیب تلاش کرن لگ جاندا ہے۔ وَيَفْزَاهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، ہمیں گھروں باہر نہ نکلے، گھر چ بند ہو کے بیٹھا رہے، اللہ گھر چ بیٹھے نوں بھی ذلیل و خوار کر دیندا ہے کہ نے دوسرے مسلمان نوں ذلیل و خوار کرنے دی کوشش کیتی ہے۔ اچھائیاں انہاں نوں عام کیتا جاندہ ہے، برائیاں نوں نبی علیہ السلام کو لے آکے ایک آدمی دے متعلق ایک شخص نے کیا فلان جڑا ہے نا جی وہ اس طرح دا ہے، اس طرح دا ہے، کائنات دے معاملے نوں ٹوکتا۔ فرمایا میرے سامنے لوگاں دے عیب نہ بیان کریا کرو، میرے سامنے آ کے لوگاں دے عیب نہ بیان کریا کرو۔ میں ایک بندے نوں اچھا سمجھنا، بہتر سمجھنا، اللہ سمجھنا، افضل سمجھنا، تسی آ کے او دے عیب بیان کر کے میرے دل دے اندر او دی نفرت اور حقارت پیدا کرنا چاہتے ہو؟ میرے سامنے آ کے کسی دے عیب نہ بیان کرے۔ اس واسطے میرے بھائی لوگاں دے عیباں دے پیچھے نہیں لگنا، جڑا لوگاں دے عیباں دے پیچھے لگدا ہے اللہ دے عیباں دے پیچھے لگدا ہے، جڑا لوگاں دے عیباں دے پردے پاندا ہے سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ دنیا دے اندر بھی او دے عیباں دے پردے پاندا ہے اور قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ او دے عیباں دے پردے پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا لے گا ایک بندے نو قیامت والے دن، کہے گا میرے بندیا آ گناہ کیتا ہے، ہن او بندہ ڈرے گا کہ میں نہ تے مکر سکنا، اللہ دے سامنے کون مکرے، یا اللہ میں کیتا ہے، نالے ڈرے گا، نالے کہے گا یا اللہ میں کیتا ہے۔ اللہ کہے گا میرے بندیا ویکھ لے دنیا چ میں تیرا یہ گناہ کسی نو پتہ نہیں لگن دیتا، یا تینوں پتہ سی یا مینوں پتہ سی، میں تیرے عیب نو تیرے اس گناہ نو چھپا کے رکھیا۔ پھر میرا اللہ محبت نال اس بندے نو اپنے نو کہے گا جا پھر میں تیرا یہ گناہ تینوں معاف کر دیتا ہے، بندہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا لاہور میری مہربانی سن، میں صرف تیرا گناہ معاف نہیں کیتا، جڈا تیرا گناہ سی انہی تینوں اجر عطا کر دیتا ہے۔ جدو اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں کہے گا نا کہ جڈا تیرا گناہ سی او دے برابر تینوں نیکی دے دیتی ہے،
یہ بندہ ہولی ہولی کھل جائے گا پھر اللہ نال تے کہے گا یا اللہ اس گناہ دے بدلے تو میں نو انی ثواب دیتا ہے تے میرے عیب تے بھی پردہ پایا سی یا اللہ میں تے او فلانا گناہ بھی کیتا سی یا اللہ میں فلانا بھی کیتا سی یا اللہ میں پھر اپنے عیب اپنے گناہ اللہ دے سامنے بیان کرنے شروع کر دے گا رب کائنات مسکرا پہن گے اور جدے تے رب مسکرا پہ پھر دا بیڑا پار ہو جاندہ ہے اللہ فرمائے گا جا جننے تو گناہ کیتے سی میں سارے تو معاف کر کے جنت الاٹ فرما چاہتا اور سارے گناہ دے بدلے تنوں نیکیاں عطا کر دیتی ہیں اس واسطے میرے بھائیو عیباں دے پیچھے نہ لگو لوگاں دے عیب تلاش نہ کرو لوگاں دے عیباں دے پردے پاؤ لوگاں دی خوبیاں بیان کرو لوگاں دی اچھائیاں بیان کرو عیباں دے پردے پاؤ اور نماز دے پابند بنو آپ بھی نمازی بنو اپنے بچوں نو بھی نمازی بناؤ اپنے اہل عیال نو بھی نمازی بناؤ اللہ کو دعا ہے اللہ رب العزت سانو جب تک زندہ رکھے اسلام تے زندہ رکھے جدو موت ہے خاتمہ امام تے فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ